وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 34 سے 41 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. بے شک ہم ان اہل مکہ کی اسی طرح آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے یمن کے ان باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح و سویرے یقیناً اس کے پھل توڑ لیں گے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ. اور انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یا غریبوں کے حصہ کا استثناء نہ کیا. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. پس آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والا عذاب رات ہی رات میں اس باغ پر پھر گیا اور وہ سوتے ہی رہے. فأصبحت كالصريم. سو وہ لہلہاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. فتنادوا مصبحين. پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے. ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين. کہ اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چلے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو. فانطلقوا وهم يتخافتون. سو وہ لوگ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ. کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. اور وہ صبح سویرے پھل کاٹنے اور غریبوں کو ان کے حصے سے محروم کرنے کے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. پھر جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے. بل نحن محرومون. جب غور سے دیکھا تو پکار اٹھے نہیں نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان کے ایک عدل پسند زیرک شخص نے کہا
کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا ذکر و تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، سو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے۔ قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی سرکش و باغی تھے۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون۔ امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ عذاب اسی طرح ہوتا ہے اور واقعی آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ سامعین کرام، سورہ القلم آیت نمبر 34، لفظی ترجمہ: ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنت ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لم تخیرون، کہ اس میں یہ بھی ہو لکھا ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامت، کیا تمہارے پاس ہماری طرف سے کچھ عہد و پیمان ثابت ہے قیامت کے دن تک؟ ان لکم لم تحکمون، تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ان سے پوچھو کہ تم میں سے کون اس کا ضامن ہے۔ ام لہم شرکاء، یا ان کے ٹھہرائے ہوئے کوئی شریک ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، یعنی اس بات کا، جنہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو یہ لے آئیں اپنے شریکوں کو لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ یہ تمام آیات سامعین کرام آپ نے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا، اس میں بہت اہم مضمون ہے، اور یہ اہم مضمون جو ہے یعنی ہمارے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اس وقت کے لیے تھا۔ ان تمام مضمون میں یعنی جو میں نے ابھی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے، اگر آپ نے اس کو ترجمے کو غور سے سنا ہو، اس میں یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی اس طریقے سے مخاطب فرما رہا ہے کہ اے حق سے انکار کرنے والو، کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے کہ میں تمہارا حال جو ہے فرما برداروں کی طرح کر دوں گا، یا دنیا اور آخرت میں تمہاری مرضی سے فیصلے ہوں گے؟ اگر یہ بات ہے
تو تم ایسا کرو کہ کوئی کتاب لا کے دکھا دو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، تمہارے کوئی شریک ہیں، یا کتاب تمہارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم جو چاہو گے وہ ہوگا، یا اس میں میری طرف سے کوئی ایسی وعدہ وعید ہے کہ تمہارے لیے جو تم فیصلہ کرو گے وہی ہوگا۔ تو یہ سارا مضمون ہے۔ اور دیکھیں میں ایک طریقے سے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور یہ من چاہے نتائج کے لیے سرگردان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں آخرت کی جہاں تک بات آتی ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف زبانی کلمہ ان کو آتا ہے، پورا بھی آتا ہے یا نہیں بھی آتا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے دل میں دنیا ہے، ان کا مستقبل بھی دنیا ہے اور ان کا سب کچھ دنیا ہے، اور پھر بھی وہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیات جو ہیں، میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کو اس کے شان نزول تک محدود نہ کریں، یہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اور دیکھیں ہمارا تو وہ جدی پشتی اسلام چلا رہا ہے، نہ تو ہم اسلام، دین اسلام کا معنی سمجھتے ہیں، نہ اس کی دعوت کو سمجھتے ہیں، نہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے واقف ہیں، نہ ان کی دعوت پر ہم اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی اس میں تو ہماری ساری، اگر ایسا ہے تو ساری زندگی ہی نقصان کا باعث ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے کہ ہم نے رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا اور اللہ کے راستے کو نہ چنا زندگی گزارنے کے لیے، تو پھر تو ہم نقصان میں پڑ گئے۔ اچھا یہ سارا نقصان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، پھر آپ دیکھیں ہم اپنے ذہن سے، یعنی ہمارے جو زعم باطل ہے، جو یعنی جس بات کی بنا ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ ہمیں کوئی اسلام کے دائرے سے، اسلام نے اس کو یعنی اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک انسان کلمہ گو ہو اور وہ دعوی اسلام کرے تو اس کے دعوی اسلام کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، اس بارے میں آپ کو بھی اور مجھے بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن اسلام یعنی عمل کا مذہب ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، وہ ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ ایمان کا مطلب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ آپ کو اس بات پر یقینی حاصل نہیں ہے کہ آپ کا انجام، یعنی آپ کا خالق کون ہے، آپ کو یہ بات بھی نہیں معلوم کہ اس نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا بھی ہو گئی تو اللہ کے لیے آپ زندگی گزارنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے پہ ہمیں شرم نہیں آتی۔ یہ بات بھی تو ہے نا، جس شرمناک طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، ان کا جو یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا رسول تمہیں حکم دیں اس کو قبول کر لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ لیکن کیا آج ایسا ہم کر رہے ہیں؟ نو، کبھی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ہم کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ پاکستان کی ساری تاریخ دیکھ لیں، اسی میں مطلب ہماری یہ کرپشن نے تو یعنی دیوالیہ ہونے کے قریب ہمیں پہنچا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ
19 کی مارچ کا مہینہ ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تاریخ آج کی ہے 30 تاریخ ہے مارچ کی. تو سارا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ اس کرپشن اور رشوت ستانی نے سارے یعنی اداروں کو، اس کی بنیاد کو ختم کر دیا ہے. کوئی ادارہ جو ہے وہ مخلص نہیں ہے، وہ منافق ہے. منافق کیا مطلب کہ ہم حکومت کا بھی پیسہ کھائیں گے اور عوام کی جیبوں پر بھی ڈاکہ ڈالیں گے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں گے. یعنی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے. میں اس بات کی طرف، قرآن کی اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمیں کوئی شرم نہیں آتی کہ قرآن کو ہم نے نظر انداز کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انحراف کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کوئی شرم ہی نہیں آتی. پھر اس نے ڈھیٹ ہے کہ جنت پہ ہم نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے کہ ہمارے سوا تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں، جس طرح کہ یہود و نصارہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہود اور نصارہ. ان کا بھی یہ قول تھا کہ بھئی اب بھی وہ یہی کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم جائیں گے جنت میں، عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے. آج بھی یہی ہے. وہ یہودی، وہ عیسائی گمراہ جنہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کر دیا سرے سے، حالانکہ کتابوں میں ان کے ہمارے پیغمبر کا نام بھی آئے. ہمیں قرآن میں پڑھا ہے نا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. تو دیکھیں، میں یہ جو مضمون دیکھیں، میں یہاں اگر بیٹھا ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں جلدی آپ کو قرآن کا تھوڑی سی تفسیر اور ترجمہ سنا کے بس میں اپنے آپ کو فارغ سمجھوں اور پھر وہ مٹھائیاں وغیرہ اور کیک وغیرہ کاٹ کے ہم بری ذمہ ہو جائیں. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں، قرآن کے لیے ہم بیٹھے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ میں بھی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے لیے سمجھنا ہے، غیر کے لیے نہیں. یہ تو ایک آئینہ ہے، میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، قرآن ایک آئینہ ہے اور اس میں ہم نے اپنی شکل دیکھنی ہے. اب یہ ساری صورتحال میں اپنے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مسلمان جب ہم پڑھتے ہیں ان آیات کو تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو کافروں کے لیے، ہمارے لیے تو ہے نہیں. یہ ایک بڑی یعنی ایک کوئی شرمناک سی صورتحال مجھے لگ رہی ہے کہ قرآن کے مضامین ہیں اور اس کو ہم بس آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کی تفصیل ہوتی ہے. اور بس یہ ایک اب مجرم جو ہے، مثال کے طور پہ آج جو میں نے سبق پڑھا ہے اس میں آیت نمبر 35 ہے نا، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. ایک مثال کے طور پہ میں آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کیا جو فرما بردار لوگ ہیں اور جو نافرمان ہیں، مجرم جو ہے وہ نافرمان ہوتا ہے، نافرمان جو ہے وہ مجرم ہوتا ہے. اب یہ آیت کا ظاہری ترجمہ آپ سنیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس مجرمین کی ٹولی میں ہم مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم تو مسلمین ہیں. کوئی عجیب سا ایک تماشا ہے سامنے کا، میں آپ کو یہ بتاؤں، عجیب سا تماشا ہے کہ مسلم کا جو کردار ہے وہ تو ہم نہیں نبھا رہے، ہم نے تو مجرمین کا کردار اپنا لیا ہے. آج میں آپ کو یعنی آپ تھوڑا سا اگر غور کریں، ہم تو نافرمان ہیں، نافرمان قوم ہیں اللہ تعالیٰ کی، نافرمان امتی ہیں، نافرمان مسلمان ہیں. چلو مسلمان کا نام لیکن ہے تو نافرمان. نافرمانی تو مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلمانوں کو مجرمین کے برابر کر دوں گا؟ دوسری جگہ ہے سواء مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، یہی مضمون ہے کہ ان کا جینا مرنا ایک سا ہوگا. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یہ ساری جو ہے مطلب اگر آپ دیکھیں، اگر یہ یعنی سمجھیں، دیکھیں اصل میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ روش ہوتی ہے. انسان میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا غور سے سنیں، بڑی اہم بات ہے اور یہ میں اس لیے کہنے پہ مجبور ہوں کہ بار بار میں دہراتا بھی رہتا ہوں. دیکھیں انسان
یقین کے مطابق، اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اور آج کا انسان، آج کا مسلمان اپنے یقین کے طور پہ، اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، اس کی زندگی میں اتباع رسول نہیں ہے. تو آپ کیا فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے؟ دوبارہ میں کہتا ہوں، آج کا مسلمان نے قرآن کو بھلا دیا ہے. آج کے مسلمان نے اتباع رسول کو اور اطاعت رسول کو بھی بھلا دیا ہے. من یعص اللہ فرسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. جس نے بھی نافرمانی کی روش اختیار کر لی اللہ کی اور اس کے رسول کی، بڑی گمراہی میں، واضح گمراہی میں گمراہ ہو گیا. قرآن کی آیت ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. من یعص اللہ. اب آپ مجھے بتائیے، تھوڑا سا سچائی سے بتائیے کہ آج ہم نے اللہ سے منہ نہیں موڑ لیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کوئی عملی نمونہ، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل. ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. گھر کی عورت آپ دیکھیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ شوہر سے بدسلوکی کرتی ہے. نمبر ایک، اپنی مرضی، وہ اپنی مرضی چلاتی ہے. خاوند اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، بیوی اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے، اور یہ ساری باتیں وہ سن کے وہ کہتی ہے کہ نہیں، زبان سے نہیں کہتی، عمل سے کہتی ہے. میں نے تو قرآن تو میرے لیے ہے نہیں، حدیث میں میرے لیے کیا ہے؟ اپنی مرضی. آپ دیکھیں یہ یعنی جو نازک مزاج ہوتی ہیں عورتیں جو ہیں، ناراض نہ ہو لیکن میں ساری عورتوں کو مخاطب کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے انسانی فطرت، یہ ساری انسانی فطرت اس میں بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کر رہا ہے. اور یعنی لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی میں تمہیں اجازت ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے شوہروں کے ساتھ سلوک کرو، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی وعدہ کر لیا ہے میاں بیوی سے کہ بھئی تم جس طرح بھی زندگی گزارتے ہو اور بس میں تمہیں جنت دوں گا. اور یہ سارا مضمون میں اس طریقے سے ادا کر رہا ہوں دیکھیں سمجھنے کے لیے. ایسا ہم سوچتے نہیں ہیں. ام لکم شرکاء فلیأتوا. کیا تمہارے یعنی میاں بیوی سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ بھئی یہ جو تم نے میرے احکامات سے ازدواجی، میرے احکامات کے خلاف ازدواجی زندگی گزار رہے ہو، اس پہ کوئی میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے جس نے تمہیں ایسا کچھ کہا ہے کہ بھئی ایسے زندگی گزارو؟ سالن میں نمک تیز ہو گیا مثال کے طور پہ، مرچیں تیز ہو گئی، اور تو خاوند کا موڈ خراب ہو جائے گا. 2-3 تانے دے کے اور وہ منہ بسور کے بازار میں کچھ کھانے کے لیے پیسے اس کی جیب میں، تو بازار سے کھایا آئے گا بیوی کو روتا ہوا چھوڑ کے. تو یہ ساری ہم جو عمل کر رہے ہیں نا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں یہ اس کی ایک بنیاد یقین ہوتی ہے. ہر عمل کی، یعنی کوئی عمل انسان بنیاد کے بغیر نہیں کرتا، یہ بات نوٹ کر لیں. اور بنیاد کیا ہے؟ خواہشات نفس کا اتباع ہے. بس ہمارا خدا جو ہے حقیقت میں وہ ہماری خواہشات نفس ہے. نفس کو ہم نے خدا بنا لیا ہے، جو مرضی آئے میں کروں گی. اب یہ ساری جو آیات آپ نے پڑھی ہیں اس کا ابھی ہم دوبارہ وہ کریں گے، میں تو، لیکن اس کو آپ جب میں ترجمہ کروں تو آپ اپنے کردار کو دیکھیں کہ آپ کا کردار کیا ہے. آیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا آپ نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ کیا آپ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں؟ دونوں سے میں مخاطب ہوں. نو، نہ بنایا ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. مجھے یہ آواز سنائی دے رہی عام طور پہ نا، کہ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی مرضی سے جینا ہے. عورتیں کہتی ہیں ہم تو اپنی مرضی سے پردہ کریں گے، اپنی مرضی سے خاوندوں سے سلوک کریں گے. دین کیا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن دین سے ہمیں کیا سروکار؟ عورتیں کہتی ہیں، بیویاں ہمیں معلوم ہے کہ عورت خدا یعنی شوہر جو ہے مجازی خدا ہے، لیکن میں تو اس کو پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں اپنے خاوند کو. جب چاہا اس کو جھاڑ دیا، جب چاہا اس کو صلواتیں سنا دی.
یہ اسی طرح خاوند کی بات ہے کہ بیوی سے ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں، بعض خاوند جو ہیں ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں، بیوی کی عزت نہیں کرتے، جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، بعض خاوند ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، یعنی یہ ساری جو آیات ہیں اس کا مصداق ہم ہو رہے ہیں، ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہے۔ برا نہ مانے لیکن اس بات پہ سوچیں، اپنی مرضی کا دین بنائے، ساری باتیں غلط ہیں، اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ دیکھیں میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ ذرا یعنی اپنے اوپر اس کو لاگو کر کے سوچیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، میں اس پہ دوبارہ بھی بات کروں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو دوسری آیت ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے کہ جو میری بات مان رہے اور جو میری بات نہیں مان رہے یہ دونوں کو میں ایک ساتھ کر دوں گا؟ نو، ایسا نہیں ہوگا۔ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیف تحکمون۔ تو اچھا، اس میں اب ایک بات اور ہے کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، اس پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں تقوی، انسان اگر تقوی والی زندگی نہ گزارے تو یہ جہنمی ہو جائے گا۔ بڑی سوچ سمجھ کے میں نے یہ الفاظ بنائے، کیونکہ جنت تو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون شخص ہے؟ متقی جو ہے جس کا ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میرا معبود ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، یہ ایمان باللہ ہے۔ اور ایمان باللہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت انا اول المسلمین۔ آپ کو یہ بھی کہنا ہوگا کہ اگر آپ متقی ہیں کہ آپ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اور انی وجہت وجہیہ، آپ کو یہ بھی کہنا ہوگا اگر آپ متقی ہیں کہ انی وجہت وجہیہ، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جو کہ حنیف، میں حنیف ہوں، یکسو ہوں، دو رخ نہیں ہے۔ آج تو ہم یکسو تو ہیں لیکن ہمارا رخ جو ہے یکسوئی جو ہے وہ دنیا کے لیے، یہ تو آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر ہماری یکسوئی ہے تو وہ ظاہر کے لیے ہے، ظاہر نو، اور کچھ ہم چاہتے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی ایک افسوسناک داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذالک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ اب ان آیت کا تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم
for the righteous are gardens of delight with their Lord. أفنجعل المسلمين كالمجرمين Shall we treat the Muslims like the villains? ما لكم كيف تحكمون What is the matter with you? How do you judge? أم لكم كتاب فيه تدرسون Or do you have a scripture in which you study? إن لكم فيه لما تخيرون Wherein there is whatever you choose. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون Or do you have oaths from us binding until the day of resurrection that you will have whatever you demand? سلهم أيهم بذلك زعيم Ask them, which of them will guarantee that? أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين Or do they have partners? Then let them produce their partners if they are truthful. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।